گفتگوئے انبر ہو تم، آؤ محفل میں خطابت کا چراغ زو لیے، باعث فخر چمن ہو، شمع روشن تر تم ہو۔ استاد محترم قاضی منیب الدین امجد صاحب قاسمی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم۔ وقال تعالی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ کتاب فطرت کے سرے ورق پہ جو نام احمد رقم نہ ہوتا، کتاب فطرت کے سرے ورق پہ جو نام احمد رقم نہ ہوتا، تو نقش ہستی ابھر نہ سکتی، وجود لوح و قلم نہ ہوتا۔ تیرے غلاموں میں بھی نمایاں جو تیرا عکس کرم نہ ہوتا، تو بارگاہ ازل سے تیرا خطاب خیر الامم نہ ہوتا۔ یہ پھول نہ ہوتا تو کلیوں کا تبسم بھی نہ ہوتا، یہ پھول نہ ہوتا تو کلیوں کا تبسم بھی نہ ہوتا، یہ گل نہ ہوتا تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہوتا۔ عزیزان گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا، سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ عزیزان گرامی، آج کے جلسے کے مناسبت سے 3 باتیں آپ کو بتاؤں گا۔ وقت بہت ہو چکا ہے، معصوم بچے بیٹھے ہوئے ہیں، میری مائیں بہنیں ہیں، بزرگ حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، زیادہ وقت لینا نہیں ہے۔ میرے استاد محترم حضرت مولانا غیاث الدین صاحب رشیدی، حضرت مولانا مزمل صاحب اشاعتی بھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، میں ان کے سامنے اپنی آواز کو بلند نہیں کرنا چاہتا ہوں، لیکن وقت کا تقاضا ہے کہ اگر آج ہم اپنی قوم کو سوتے ہوئے نہیں جگائیں گے تو پھر کب جگائیں گے؟ ہم اپنی قوم کے سامنے، اپنے ماؤں کے سامنے اگر ہم اپنے سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی نہیں رکھیں گے، قرآن کو نہیں رکھیں گے، اور اسلام کیا چاہتا ہے، اسلام ہم سے کیا مانگتا ہے، ہم دنیا میں کیوں آئے ہیں، اگر ہم نہیں بتائیں گے تو پھر یہ گلہ ہم سے وہاں کریں گے جہاں پر اللہ ہمیں کھڑا کرے گا۔ میرے عزیزوں، میدان محشر میں ہر ایک دوسرے سے سوال کرے گا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہر ایک دوسرے کا نگراں ہے۔ اگر بیوی ہے شوہر کے بچوں کی نگراں ہے، اگر غلام ہے تو اپنے آقا کے مال کا نگراں ہے، اگر آقا ہے تو وہ غلام کا نگراں ہے۔ ہر ایک سے سوال کیا جائے گا۔ اس سوال کی تیاری کے لیے ہمیں اپنے نبی کی زندگی کو سمجھنا ہوگا، ہمیں قرآن کو سمجھنا ہوگا، اسلام کو سمجھنا ہوگا، شریعت کو سمجھنا ہوگا۔ اگر ہم اسلام کو نہیں سمجھیں گے اور شریعت کو نہیں سمجھیں گے، اللہ کے نبی کو نہیں سمجھیں گے، ایسے ہی دنیا سے چلے جائیں گے، تو ہمیں معلوم ہے کہ قبر میں ہمارا حال کیا ہوگا، میدان محشر میں جب ہمارا پردہ ہلکا ہو جائے گا اور ہم ہار جائیں گے زندگی کی بازی اور ہمیں عہدے منہ کھینچ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا، تو پھر ہمیں احساس ہوگا کہ لوگ کہتے تھے لا الہ پڑھو، اللہ کے نبی کو مانو، اللہ کے نبی کی سیرت کو مانو۔ اگر ہم اللہ کے نبی کی سیرت کو نہیں سمجھیں گے، اپنی زندگی کے اندر نہیں ڈالیں گے، تو ہماری زندگی کامیاب نہیں ہوگی۔ میرے عزیزوں، اس مناسبت سے 3 باتیں بتانا چاہتا ہوں۔ ایک تو یہ ہے کہ اللہ کے نبی کے آنے سے پہلے اس دنیا کی کیا حالت تھی، اللہ کے نبی کے آنے سے پہلے اس دنیا کی کیا حالت تھی، اور پھر آمینہ کے در یتیم کے آنے کے بعد اس دنیا میں کیا انقلاب آیا ہے، اور آمینہ کے در یتیم نے جاتے ہوئے ہمیں کیا چیز دے کر گئی ہے۔ یہ 3 باتیں بتا کر میں اپنی بات کو ختم کروں گا۔ میرے عزیزوں، سننا بہت آسان ہے، بولنا بہت آسان ہے، لیکن عمل کرنا مشکل ہے۔ آج یہ ہم جو صورتحال ہم اپنی دیکھ رہے ہیں، عمل کے نہ کرنے کی وجہ سے ہے۔ اگر ہم عمل کرتے، اللہ آسمانوں سے بارش برساتا اور ہمارے دلوں کے اندر ایک دوسرے کی محبت پیدا کرتا۔ باپ بیٹے سے نفرت کر رہا ہے، ماں بیٹی سے نفرت کر رہی ہے، شوہر بیوی سے نفرت کر رہی ہے، آج محبتیں ختم ہو چکی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے ہمارے زندگیوں سے عمل نکل گیا۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ ہم نے ماں کی پیٹ سے جنت کا سرٹیفکیٹ نہیں لائے، جہنم کا سرٹیفکیٹ نہیں لائے۔ ہمیں پیدا ہونے کے بعد ہمیں عمل کرنا ہوگا، نماز پڑھنا ہوگا، روزہ رکھنا ہوگا، زکوٰۃ دینا ہوگا، حج کرنا ہوگا، پڑوسی کا خیال کرنا ہوگا، بیوی کے
کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرنا پڑے گا، بیوی کو شوہر کے ساتھ اچھا سلوک کرنا پڑے گا، اپنے بیوی بچوں کی پرورش اچھی طریقے سے کرنا پڑے گا۔ اگر ہم پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرنا معاملہ نہیں کریں گے اور اپنے باپ کو سینے سے نہیں لگائیں گے، اپنے بھائی کو سینے سے نہیں لگائیں گے، تو کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا گریبان پکڑ کر پوچھے گا کیا یہی اسلام تھا، کیا یہی قرآن کہتا تھا، کیا یہی میرے نبی کا طریقہ تھا؟ میرے عزیزوں، ہمیں عمل کرنا پڑے گا۔ اس لیے یہاں جتنے حضرات بیٹھے ہوئے ہیں 10 منٹ بات ہوگی، زیادہ نہیں، وقت بہت زیادہ ہو چکا ہے۔ عمل کی نیت سے بیٹھو، عمل کی نیت سے بیٹھو اور یہ سوچ کر جاؤ ہم جو سنیں گے اس پر عمل کریں گے۔ میں نے کہا کہ 3 باتیں بتاؤں گا۔ ایک تو یہ ہے کہ اللہ کے نبی کے آنے سے پہلے اس دنیا کی کیا حالت تھی۔ یہ کیوں بتانا چاہ رہا ہوں؟ اس لیے اگر رات کو سمجھنا ہوگا تو دن ہوگا، اگر رات ہی رات ہوتی تو دن سمجھ میں نہ آتا، اگر خوشی ہی خوشی ہوتی غم سمجھ میں نہیں آتا، اگر کالا ہی کالا ہوتا تو گورا سمجھ میں نہیں آتا، آسمان ہی آسمان ہوتا زمین سمجھ میں نہیں آتی، مرد ہی مرد ہوتے عورتیں سمجھ میں نہیں آتی، عورتیں ہی عورتیں ہوتی مرد سمجھ میں نہیں آتی۔ ہر ایک کی ضد ہے، آج ہم کو مرد ہے تو عورت سمجھ میں آ رہی ہے، اس کی اہمیت کیا ہے۔ اس لیے میں اللہ کے نبی کے آنے سے پہلے کے حالات آپ کو بتاؤں۔ اللہ خود کہہ رہا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر، کہ سال خشکی میں، تری میں، جنگل میں، بیاباں میں، دیہاتوں میں، گھروں میں، ہر جگہ پر فساد بھرپا تھا۔ کوئی کسی کو نہیں پوچھتا تھا، نہ باپ کی اہمیت تھی، نہ ماں کی اہمیت تھی، نہ بیٹی کی اہمیت تھی، نہ بیوی کی اہمیت تھی، کوئی کسی کو نہیں جانتا۔ جس کی طاقت ہوتی اسی کو مانا جاتا۔ شرافت نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ جو سب سے زیادہ ظالم ہوتا، جو سب سے زیادہ طاقتور ہوتا، جو سب سے زیادہ جابر ہوتا، وہ قوم کا سب سے زیادہ اشرف سمجھا جاتا، اسی کی بات چلتی، اسی کا قانون چلتا تھا۔ میرے عزیزوں، فساد بھرپا تھا، فساد بھرپا تھا، انسان کو نوچ رہا تھا، درندہ درندوں کو کھا رہا تھا۔ ایسے ہی حالت تھی، شرافت نام کی کوئی چیز نہیں، اخلاقیات کی گراوٹ آ چکی تھی۔ توحید جو ایمان کا سب سے پہلا جز ہے، ایمان ہے، سب کچھ ہے، ایمان کا جنازہ نکل گیا تھا۔ یہودی 2 خداؤں کو مانتے تھے، عیسائی 3 خداؤں کو مانتے تھے۔ بعض لوگ درختوں کی پوجا کرتے تھے، بعض مکڑی کی پوجا کرتے تھے، کوئی قوم جو ہے سانپ کی پوجا کرتے تھے، سانپ کو اپنا معبود سمجھتے تھے اور سوچتے تھے کہ اسے مارنے کی طاقت ہے، یہ ماں کاٹتا ہے تو انسان مر جاتا ہے، یہ ہمارا رب ہے۔ کوئی بچھو کو اپنا رب سمجھتے تھے، اپنا معبود سمجھتے تھے کہ اس کے اندر دسنے کی صلاحیت ہے۔ میرے عزیزوں، اتنا ظلم تھا، اتنا ظلم تھا، کمزور کی، غریب کی معاشرے میں کوئی اہمیت نہیں تھی۔ کمزور ہوتا، غریب ہوتا، اس کو غلام کی زندگی بسر کرنا پڑتی تھی۔ اور جب بادشاہ کسی سے ناراض ہوتا، حاکم کسی سے ناراض ہوتا، طاقتور کسی سے ناراض ہوتا تو اس کی آنکھ نکال کر اس میں تیل ڈالتا تھا اور اس کے اندر چراغ جلایا جاتا تھا۔ اتنی زیادہ ظلم ہوتا تھا۔ اور کیا بتاؤں میں آپ کو، اللہ کے نبی کے آنے سے پہلے کیسی حالت تھی اس قوم کی اور کیسے فساد بھرپا تھا، کیسے لوگ ایک دوسرے سے نفرت کرتے تھے کہ بھائی اپنے سگی بہن کو نہلا دھلا کر دلہن کی طرح سجاتا اور بازار لے جاتا اور وہاں پر گولی لگا کر بیچ دیتا، اور باپ اپنی بیٹی کو قتل کرنا فخر سمجھتا تھا۔ یہ حالت تھی، شادی کا کوئی نام نہیں تھا، شادی ہوتی طلاق دے دی جاتی، جب چاہے طلاق دی جا رہی ہے، جب چاہے اسے نکاح کیا جا رہا ہے۔ حالت یہاں تک پہنچی ہوئی تھی، ایک عورت 10 آدمیوں سے شادی کرتی اور اس سے جب بچہ پیدا ہوتا 10 آدمیوں کو لائن میں کھڑا کیا جاتا اور پوچھا جاتا یہ کس کے سلب سے ہے، یہ کس کے نسب سے ہے۔ وہ عورت جس کی طرف اشارہ کرتی تھی اسی سے اس کا نسب چلتا تھا، یہاں تک معاملہ تھا۔ میرے عزیزوں، اللہ کے نبی کا دربار سجا ہوا ہے۔ ایک صحابی رسول کو دیکھا، ایک صحابی رسول کو دیکھا کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ایک صحابی کو دیکھتے ہیں، اس کے پاس ایک بچی ہے۔ سنیے زمانے کی کیا حالت تھی، فساد کیسے بھرپا تھا۔
اللہ کے نبی نے ایک صحابی کو دیکھا کہ ایک بیٹی اس کے سامنے ہے، کبھی کاندھے پہ چڑھتی ہے، کبھی سر پہ بٹھاتا ہے، کبھی پیشانی کا بوسہ دیتا ہے، کبھی اس کے ساتھ کھیلتا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کیا تجھے اس سے پیار ہے؟ تو اس نے کہا اے اللہ کے نبی ہاں میں اس سے پیار کرتا ہوں، آپ کے آنے سے پہلے میں نے ان ہاتھوں سے 8 بچیوں کو خود اپنے زندہ دم زمین میں دفن کیا۔ کیا کہتا ہے؟ میں نے اپنے ہاتھ سے اپنی 8 بچیوں کو میں نے زندہ دفن کیا ہے، آپ کی نبوت کے صدقے میں، آپ کے صدقے میں، آپ کی رحمت کے صدقے میں نے بیٹی کو بیٹی سمجھا۔ یہ بیٹی دفن کرنے کے قابل نہیں ہے، جلانے کے قابل نہیں ہے، یہ بیٹی کو سینے سے لگانے کے قابل ہے، اسے چومنے کے قابل ہے۔ اے اللہ کے نبی آپ کے آنے کے بعد ہم نے بیٹی کے مقام کو سمجھا، ماں کے مقام کو سمجھا، بیوی کے مقام کو سمجھا۔ آپ نہ تھے تو ان ہاتھوں سے میں نے اپنی 8 بیٹیوں کو زمین میں زندہ دفن کیا۔ کیا بتائیں کیا حالت تھی؟ اللہ کے نبی کے پاس ایک صحابی رسول آئے اور کہا اے اللہ کے نبی میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ میرے پچھلے گناہوں کو معاف کر دے گا؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہاں اللہ تمہارے پچھلے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ تو وہ صحابی نے کہا کہ اللہ کے نبی میں نے ایسا گناہ کیا ہے کہ جب بھی وہ یاد آتا ہے تو میری چیخیں نکل جاتی ہے، راتوں میں نیند نہیں آتی۔ میں نے ایسا گناہ کیا ہے کہ اللہ مجھے پھر بھی معاف کر دے گا؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کیا تو نے زنا کیا؟ کہا کہ نہ۔ پھر کہا کہ کیا تو نے شراب پی؟ کہا کہ نہیں۔ کہا پھر تو نے کیا کیا؟ یا ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی کی؟ کہا کہ نہیں۔ کہا کہ پھر کسی کو قتل کیا؟ اللہ کے نبی نہ میں کسی کو قتل کیا، نہ میں نے شراب پی، نہ میں نے زنا کیا، نہ میں نے بدکاری کی ہے، لیکن میرے گناہ جب وہ گناہ مجھے یاد آتا ہے، نہ راتوں کو نیند آتی ہے، نہ چین دن میں چین آتا ہے، تڑپتا رہتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا وہ کیا گناہ ہے؟ وہ کیا گناہ ہے؟ تو اس نے کہا اے اللہ کے نبی آپ کے آنے سے پہلے میں نے یہ گناہ کیا کہ میری بیوی حاملہ تھی، میں تجارت کے غرض سے سفر کرنے والا تھا، میں نے اپنے بیوی کو اپنے پاس بلایا اور کہا کہ بیگم میں جا رہا ہوں۔ آج کل بھی ہمارے سفر کمانے کے لیے ہم امریکہ، سعودی عرب، دبئی جاتے ہیں تو 2-2 سال 5-5 سال تک آدمی نہیں لوٹتا۔ اسی طرح پہلے بھی تجارت کے سفر ہوتے تھے، گھوڑوں پر اونٹ کے ساتھ سواریاں تھی، ایسے ہی جاتے تھے تجارت کے غرض سے 2-2 سال 5-5 سال واپسی نہیں ہوتی تھی۔ اس نے اپنے بیوی کو بلایا اور کہا کہ میری 2 باتیں یاد رکھنا، تو حمل سے ہے، اگر تیرے پیٹ سے بیٹا جنم لے تو تو اس کے ساتھ عظمت کا معاملہ کرنا، اسے بڑا مرتبہ دینا، اسے مقام پر پہنچانا، اس کی عزت کرنا، اور اگر تیری بیٹی پیدا ہو تو ہمارے عرب کے دستور کے مطابق اسے زمین میں زندہ دفن کر دینا، زندہ زمین میں دفن کر دینا۔ میرے اللہ کے نبی میں 28 سال کے بعد میں نے گھر پہنچا تو میں گھر میں کیا دیکھتا ہوں، ایک ننھی سی بچی ہے جو میٹھے میٹھے باتیں کرتی ہے، کھیلتی ہے، کودتی ہے۔ میں سمجھا یہ ہمسائے کی بیٹی ہوگی، یہ پڑوسی کی بیٹی ہوگی، ابھی دن میں آئی ہے، کھیل کر چلی جائے گی۔ رات ہوئی وہ ہمارے گھر میں کھیل رہی ہے، مجھ سے میٹھے میٹھے باتیں کرتی، میرے کاندھے پہ بیٹھتی، میرے سینے پہ چڑھ جاتی، مجھے بوسہ دیتی اور مجھ سے بہت پیار کرتی، اور مجھے اس سے بہت پیار ہونے لگا۔ رات ہو گئی، رات کو بھی جب وہ گھر سے نہیں گئی تو میں نے اپنے بیگم سے پوچھا بیگم یہ کس کی بیٹی ہے؟ تو میری بیوی نے کہا آپ خفا نہ ہو تو میں بتاؤں یہ ہماری بیٹی ہے۔ میرے آپ کے جانے کے بعد میں نے اکیلاپن محسوس کیا، میری بیٹی جنم لی، میں اسے قتل کرنے کے لیے گئی، لیکن آپ کی یاد آتی، اگر میں اسے قتل کر دیتی تو میری تنہائیوں کا ساتھی کون بنتا، میرے تنہائیوں میں کون ساتھ دیتا؟ یہ بیٹی میرے ساتھ کھیلتی، میں اس کے ساتھ بات کرتی، پیار کرتی، میں اسے ممتا میری لٹا دیتی، یہ مجھے میرے ساتھ کھیلتی۔ دن رات کٹتے گئے اور یہ بیٹی ہے کہ آج 2.5 سال سے زیادہ عمر کی ہو چکی ہے، یہ آپ کی بیٹی ہے۔ وہ صحابی کہتے ہیں، وہ صحابی فرماتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی رات بے چینی کے ساتھ گزری، رات کو نیند نہیں آئی۔ میری بیوی پوچھتی کوئی مسئلہ ہے؟ تو میں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ رات کروٹیں کرتی رہی اور میرے دل میں خیال آیا
صبح ہوگی میں ابو جہل کی محفل میں جاؤں گا، میں ابو لہب کی محفل میں جاؤں گا، میں قریش مکہ کی ان کے مجلسوں میں جاؤں گا، اور وہ مجھ سے پوچھیں گے اور کہیں گے تیرے گھر تو بیٹی ہے، تیرے گھر داماد آئے گا، تیری بیٹی کسی کے پاس جائے گی، تیرے گھر بیٹی ہے، مجھے تانا دیں گے۔ دل میں یہ خیال آتا رہا، میں رات کو اٹھا، گھر سے ایک کدال لی اور میں نے پھوڑا لیا اور اسے باہر لے جا کر رکھا، باہر لے جا کر رکھا۔ میرے عزیزوں سنو، جہالت کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے نبی کے آنے کے بعد کیا مقام ملا بیٹی کو، اور اللہ کے نبی کے آنے سے پہلے کیا حالات تھے۔ اس آدمی نے کہا، اس صحابی نے کہا کہ رات کا وقت گزر گیا، کٹتا ہوا، جب صبح ہوئی، سورج نکلنے لگا تو میں نے اپنے بیوی سے کہا بیٹی کو نہلا دینا، اسے سجا دینا، میں اسے گھمانے لے جاؤں گا، اسے ننیال لے جاؤں گا، اسے ماموں کے گھر لے جاؤں گا، میں بھی ملاقات کروں گا، تیری بیٹی سے بھی ملاقات کراؤں گا۔ صبح کا پہر، پہلا پہر، میں نے بیٹی کی انگلی پکڑی اور میں بیٹی کو لے کر چلا، جنگل کی طرف چلا۔ میری بیٹی پوچھتی رہی ابو کہاں جا رہے ہیں؟ میں کہتا بیٹی سیر کر کے آئیں گے، ماموں کے گھر جائیں گے۔ میں نے کدال اٹھائی، گڑا کھودنا شروع کیا، اور جب گڑا کھودتا رہا میرے بدن پہ پسینہ آتا رہا تو وہ بیٹی اپنی اوڑھنی نکال کر مجھے ہوا کرتی اور کہتی ابا آپ کو پسینہ آ رہا ہے۔ میرے چہرے پر مٹی آتی تو کہتی ابا نیچے بیٹھ جاؤ، میں آپ کے چہرے سے مٹی کو صاف کروں گی، اور وہ چہرے سے مٹی صاف کرتی۔ میں تو مٹی میں دفن کرنے کے لیے لایا تھا، لیکن وہ بیٹی میرے چہرے سے مٹی صاف کرتی اور کہتی ابو آپ کیا کر رہے ہیں؟ جب گڑا ہو چکا تو میں نے اس کو بالوں کو پکڑا اور اسے گڑے میں ڈھکیل دیا۔ وہ بیٹی چیختی رہی ابو کیا کر رہے ہیں؟ ابو آپ کیا کر رہے ہیں؟ وہ بیٹی چیختی رہی اور میں نے اسے وہ ہاتھ اوپر کر کے کہتی ابا آپ تو کہے تھے سیر کرنے کے لیے لے جا رہا ہوں، تفریح کے لیے لے جا رہا ہوں، ماموں کے پاس لے جا رہا ہوں، آپ کیا کر رہے ہیں؟ گڑھے میں ڈال دیا۔ بیٹی نے ہاتھ اوپر کیا، میں نے زور سے تماچا مارا۔ جب بیٹی کی زبان نہ رکی تو میں نے اسے اٹھایا، زمین میں سلا کر ایک بڑی سی چٹان اس کے سینے پہ رکھ دی۔ بیٹی چلاتی رہی اور کہا ابو یہ کیا کر رہے ہیں؟ اگر آپ مجھے پہلے بتا دیتے، اگر یہ کام کرنا تھا، آپ کو مجھے دفن کرنا تھا، مارنا تھا، آپ ایک مرتبہ مجھے بتا دیتے، میں میری مائی کو ایک مرتبہ محبت کی نگاہ سے دیکھتی، وہ مجھے چومتی، پیار کرتی، میں اسے بوسہ دیتی اور اس کے دامن میں چھپ جاتی۔ آپ ایک مرتبہ بتا دیتے، دفن کرنے کے لیے لا رہے ہیں، آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ چیختی رہی، وہ چلاتی رہی، لیکن میں نے ایک نہیں مانی اور اس کے اوپر منو مٹی ڈال دی اور وہ چلا کر کہہ رہی تھی ابا مجھے جنگل میں چھوڑ دینا، میں جنگل میں زندگی گزار لوں گی، آپ کے گھر کا رخ نہیں کروں گی، آپ کا منہ بھی نہیں دیکھوں گی، آپ کو کبھی شرمندہ نہیں کروں گی۔ اور اسی حالت میں نے اسے دفن کر دیا۔ اس کی چیخیں آج مجھے سونے نہیں دیتی۔ یہ جہالت کا زمانہ تھا، یہ میرے نبی کے آنے سے پہلے کے حالات تھے۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ اور آج میرے نبی کے آنے کے بعد کیا انقلاب آیا، بیٹی کو کیا مقام ملا کہ حضرت فاطمہ جب آتی تو اللہ کے نبی دونوں جہاں کا سردار، جس کے صدقے میں اللہ نے ساری دنیا کو پہلے پیدا کیا، مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش سے مانگ کر بزم کونوں مکان کو سجایا گیا۔ چاند سورج کو، زمین آسمان کو، چاندنی کو چاندنی ملی، سورج کو طاقت ملی اور سمندر کے موجوں کو طاقت ملی۔ اس نبی کے صدقے میں 18,000 مخلوق کو پیدا کیا گیا۔ وہ نبی جب اپنی بیٹی آتی ہے تو لوگوں کو بتایا اے لوگوں یہ بیٹی دفن کرنے کے قابل نہیں ہے، سینے سے لگانے کے قابل ہے۔ اٹھ جاتے، جگہ سے اٹھ کر اپنی جگہ پر بٹھاتے اور حضرت فاطمہ کے چہرے پر اور ان کے پیشانی پر بوسہ دیتے اور کہتے اے صحابہ بیٹی تو سینے سے لگانے کے قابل ہے، دفن کرنے کے قابل نہیں ہے۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ جنگ یرموک میں کیا ہے؟ اللہ کے نبی کے آنے کے بعد کیا انقلاب آیا، میرے نبی کے آنے کے بعد کیا حالات بنے۔ آج اسلام کو بدنام کرنے والوں، ارے ہمارے مذہب کو بدنام کرنے والا کوئی اور دوسرا نہیں ہے۔ ہماری قوم کو ہم نے بدنام کیا، اسلام کو ہم نے بدنام کیا، قرآن کو ہم نے بدنام کیا۔ ہم نے شریعت کو چھوڑا، ہم نے قرآن کو چھوڑا، ہم نے نبی کے طریقے کو چھوڑا۔ اگر ہم نبی کے طریقے کو سمجھتے اور ہمارے زندگیوں کے اندر نبی کا طریقہ ہوتا تو میرے عزیزوں آج دنیا میں اسلام بدنام نہ ہوتا۔ ہم نے اسلام
اسلام کو بدنام کیا. اگر ہم اسلام کو نہیں سمجھیں گے, ہمارے زندگیوں میں, ہمارے بچوں کی زندگیوں میں, ہمارے ماؤں کی زندگیوں میں اسلام نہیں رہے گا, اور ایسے ہی بدنام ہوتا رہے گا. یاد رکھو, مر جائیں گے, اما عائشہ, اما فاطمہ, حسن حسین ہمارا گریبان پکڑ کر پوچھیں گے, میرے باپ میں پیٹ پر پتھر کا اس لیے باندھا تھا کہ کلمہ تمہارے گھروں تک پہنچے, قرآن تمہارے گھروں تک پہنچے, میرے نانا کا دین, میرے نانا کی زندگی تمہارے گھروں تک پہنچے, اور تم اپنے پیروں تلے سے پسند دے, اور تم دنیا کے قاتل پیسوں کو تو پسند کرے اور میرے نبی کے طریقے کو پسند نہ کرے. کیا جواب دیں گے ہم؟ میرے نبی کے آنے کے بعد کیا حالات بدلے. جنگ یرموک ہے, ایک صحابی ایک پیالہ لے کر پانی کا نکلے. کیا لوگ تھے, میرے ڈول سے پہلے تو نے ڈول کیسے بھرا, اس پر جھگڑا, 50 سال تک جھگڑا. اور نبی آئے, کیا زندگی بدلی. جنگ یرموک ہے, ایک صحابی پانی لے کر نکلے کہ اگر میرا بھائی ملے میں اسے پانی پلا دوں. جب تلاش